إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس کے بارے میں غیر تو خیر گلہ کرتے ہی ہیں، خود ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایک ابہام پایا جاتا ہے، کنفیوژن ہے، اور لوگ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور وہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو ماشاءاللہ دروس بھی اٹینڈ کرتے ہیں، جمعے میں بھی بڑے ریگولر ہیں، لیکن ان کے لیے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے لونڈیاں جو ہے وہ بغیر نکاح کے حلال کی ہوئی ہیں۔ چونک جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں جی سچی بات ہے لونڈی سے نکاح نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، لونڈی سے نکاح ہو جائے تو لونڈی بیوی بن جائے نا پھر۔ تو اب یہ بغیر نکاح کے رکھنا ایک مسئلہ بن گیا ان کے لیے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، یہ باتیں عام طور پہ جو ملحدین ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس سے دوسرے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں کہ آخر وہ انسانی ضمیر تو یہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو دوسرے جو غیر مسلم ہیں وہ عام طور پہ اٹھاتے ہیں مسئلہ غلامی کا کہ اسلام کیسے آپ کہتے ہیں کہ جی بڑا انصاف پسند دین ہے جبکہ اس نے غلامی کو مشروع کیا ہوا ہے، لیگل قرار دیا ہوا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع کو انشاءاللہ لیتے ہیں کہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ سوال ہے کہ کیا اسلام نے غلامی ایجاد کی ہے یا جب اسلام آیا تو غلامی موجود تھی؟ اسلام نے غلامی کو ایجاد نہیں کیا، اسلام جس زمانے میں آیا اس زمانے میں غلامی ایک بین الاقوامی وبا تھی، یعنی یہ صرف عربوں میں نہیں تھی، پوری دنیا میں تھی، اور جو قوم اس وقت اپنے آپ کو سپر پاورز کہتی تھی کیسر و کسرا، ان کے یہاں یہ اس طرح زیادہ تھی کہ باقاعدہ پورے جزیرے اور پورے علاقے ان سے بھرے ہوئے تھے، اور ان میں صرف عبید الارض رہتے تھے، لینڈ سلیوز، جن کا کام ہی کلٹیویشن تھا، فصل لگانی ہے، بونی ہے، اور ان سے مشینوں کا کام لیا جاتا تھا، انہیں کہتے تھے عبید الارض۔ یہ گھروں والے نہیں، یہ کھیتوں والے جن ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اس کا الزام اسلام کو نہیں دیا جا سکتا، اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ اسلام نے اس کو ہینڈل کیسے کیا پھر جب آیا اور دیکھا کہ ایک وبا ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہے کہ اسلام اس کا الزام نہیں لیتا کہ اس نے غلامی کو ایجاد کیا اور غلام بنانے کی قانون سازی کی۔ البتہ اسلام نے آزادی کی اور عتق الرقاب کی قانون سازی کی ہے جو پہلے نہیں تھی۔
پہلے یہ تھا کہ علامہ شعراوی نے 20 وہ مصادر یا منابع یا سرچشمے بیان کیے ہیں کہ جو غلام بنانے کے اس وقت استعمال ہو رہے تھے. ان لیٹس جو تھے غلامی کی مارکیٹ کے وہ 20 تھے، اور آؤٹ لیٹ جو تھا وہ ایک تھا بس، کہ مالک کا موڈ بن جائے، کبھی اس کی مرضی ہو چھوڑ دے، بس اس کے علاوہ کوئی صورت آزادی کی نہیں تھی. اسلام نے سب سے پہلے ان لیٹس بند کیے. ان 20 کو کینسل کر کے صرف ایک اس کا مصدر اور منبع چھوڑا ہے کہ ایک طریقہ ہے جس سے کسی کو غلام بنایا جا سکتا. 19 بند کر دی. اچھا پہلے کیا تھا کہ ایک پارٹی نے دوسری دو پارٹیاں جا رہی ہیں، سفر کر رہی ہیں. ایک پارٹی نے سوچا کہ یار ان کو غلام بنا لیتے ہیں، ہٹے کٹے لوگ ہیں یہ، انہوں نے ان کو پکڑ کے باندھ لیا، اور جو بھی اگلی ویری نیکسٹ مارکیٹ آئی اس میں ان کو بیچ دیا. سلیمان فارسی کے ساتھ یہ ہوا تھا نا، وہ ایران کے وزیر اعظم کا بیٹا تھا، یعنی ان کا والد چونکہ پوپ تھا آتش پرستوں کا، تو اس کا جو عہدہ تھا وہ وزیر اعظم کے برابر تھا. انہوں نے منت اللہ کیا عربوں کا کہ بھائی وہ مدینے والی انہوں نے بات سنی ہوئی تھی. انہیں جو آخری پادری مرا تھا، چونکہ یہ 3 پادریوں کی خدمت میں رہے حق کی تلاش میں، تو اس نے آخری بار اسے کہا تھا کہ یہ اب جو حق ہے وہ میں تمہیں کس کے پاس بھیجوں؟ تم مدینے چلے جاؤ کھجوروں والی سرزمین میں، وہاں اب نمودار ہوگی وہ ہستی کہ جس کے پاس حق ہوگا. تو یہ تلاش میں لگے رہے، پھر ایک قافلہ دیکھا اور ان کا منت اللہ کیا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. قافلے والوں نے رستے میں انہیں غلام بنا لی. یہ بھی ایک طریقہ تھا. کسی قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حملہ کر دیا، غلام اور لونڈیاں بنا لی. اچھا اسی طرح کوئی باپ ہے اور وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا، اپنی اولاد کو غلامی میں دے دیتا تھا. اچھا کوئی مقروض ہے تو اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے اولاد کو غلامی میں دے دیتا تھا. اچھا یہ جو غلامی میں چلے جاتے تھے ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا. اب نسل در نسل یہ غلام تھے. تو اسلام نے سب سے پہلے ان لیٹس کو محدود کر دی اور آؤٹ لیٹس زیادہ کر دی. پہلے ایک تھا نا کہ مالک کی مرضی ہے بس، تو شریعت نے ان کو زیادہ کر دی آؤٹ لیٹس کو. یعنی ایک ٹینکی آپ خالی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اب بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کچن کا سنک بھی کھول دیتے ہیں، حمام کی ساری ٹوٹیاں بھی کھول دیتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ کے ٹوٹی لگی ہوئی آپ کھول دیتے ہیں اس کو. یہی طریقہ نا ٹینکی خالی کرنے کا، کہ ڈنڈا لے کے ٹینکی توڑ دیتے ہیں آپ. شریعت نے کیا کہ اس نے ٹوٹیاں کھول دی کہ جناب جھوٹی قسم کھا لی ہے، غلام آزاد کرو. روزہ توڑ دیا ہے، غلام آزاد کرو. بیوی کو ماں کہہ دیا ہے، غلام آزاد کرو. اچھا اسی طرح اور بھی قرآن حکیم کے اندر مختلف صورتیں. سب سے پہلے وہاں شرط یہ نہیں رکھی گی کہ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو قتل خطا ہے، غلام آزاد کرو. پہلے غلام آزاد کرو، پھر اگر تمہیں استطاعت نہیں ہے، تمہارے پاس غلام نہیں ہے، تو اب اگلی بات ہوگی کہ پھر اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر روزے رکھو. لیکن پہلے کیا کرو؟ تحریر و رقبہ. پھر اس کے ساتھ یہ کہا کہ میں نے تمہارے اوپر اتنے احسان کیے ہیں، اتنے احسان کیے ہیں، لیکن تم نے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا. فلاقتحم العقبہ، تم تو گھاٹی میں ایسے ہو کے نہیں نہ گزرے، میری تسبیح چلاتے رہے تم. وما ادراک ما العقبہ، تمہیں پتہ کیا ہے عقبہ کیا ہے؟ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی گردن کا آزاد کر دے. یعنی کچھ بھی نہیں کیا، آپ پاک صاف ہیں، نیک ہیں آپ بڑے. تو کہا کہ تو نے کوئی جان چھوڑی تو نہیں نا، کوئی گردن آزاد تو نہیں نہ کی.
جبکہ میں دن رات گردنیں آزاد کرتا ہوں. پھر میرا تقرب چاہیے تو میری جیسی عادت ہونی چاہیے نا تمہارے اندر. عادتیں قریب کرتی ہے نا ایک دوسرے کے. پھر تو نے یہ نہیں کیا. اب اس کا نتیجہ یہ کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام آزاد کیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6,000 غلام آزاد کیے. دیگر ازواج مطہرات نے بھی, دیگر صحابہ میں بھی. یہ ہو گئے آؤٹ لیٹس. ان لیٹ صرف ایک رکھا ہے کہ شرعی حاکم اعلان جہاد کرے, اس جہاد میں جو پکڑے جائیں گے وہ اسیر ہوں گے, وہ اسیر ہوں گے, غلام نہیں ہوں گے. ان کا پہلا سٹیٹس جو ہوگا وہ اسیر کا ہوگا. اچھا, آداب پھر ان کے جو پہلے تو ان کے کوئی رائٹس تھے ہی نہیں نا. اسلام نے ان کے حقوق مقرر کر دیے. جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ, ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ, طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو. اگر وہ بوجھ جو کام تم نے ان کے سپرد کیا ہے اگر وہ ان کی استطاعت سے زیادہ ہے تو ان کی مدد کرو اس کو سر انجام دینے میں. اچھا, کہا گیا کہ دیکھو اگر کھانا پکتا ہے تو سب سے پہلے اپنے غلام کو دو. اب کس کو دیتے؟ مولوی صاحب, مولوی صاحب کو دیتے. ہز ہولینس حضور نے فرمایا کھانا جب پکتا ہے تو پہلے غلام کو دو. پلیٹ میں نہیں دے سکتے تو اس کی ہتھیلی پہ رکھ دو, اس لیے کہ پہلے دھواں اور گرمی بھی اس نے چکھی, اس کا حق بنتا. اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ہے تو اس کی مدد کرو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد ان کے غلاموں سے کسی نے انٹرویو کیا, پوچھا کہ وہ کیسے تھے. تو آپ کسی بھی اچھے سے اچھے بندے کے جو سب آرڈینیٹ ہے نا, کسی کمپنی کے ارباب کے بارے میں اس کے میسن سے پوچھ لیں, مزدور سے پوچھ لیں, وہ بس کہے گا کہ جی اللہ ہی بچائے, بس اس جیسا برا بندہ دنیا میں کوئی نہیں. کسی بھی ادارے میں جہاں 5, 7, 10 آدمی کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں, کسی کے ویزے پہ ہیں, ان سے جائے کہ ان کی آپ اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں, لیکن ملازموں سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں, کوئی کسی سے راضی نہیں. ملازم تو کہتے ہیں کہ ان کی صلاح کو تنخواہ دی. ان کے غلام سے پوچھا, غلام نے کہا کہ تم کیا پوچھتے ہو ان کے بارے میں, اگر تم کھیت میں آ جاتے کبھی اور وہ ہمارے اندر ہوتے تو تم کبھی اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان میں عبد الرحمن بن عوف کون ہے اور غلام کون ہے. وہ ہم سے بڑھ کے ہمارے ساتھ کام کرتے تھے, زیادہ بوجھ کو اپنی جان پر لے لیتے تھے. اچھا, کہا گیا کہ تم ان کو عبدی مت کہو, اے میرے غلام, اور اماتی مت کہو, اے میری لونڈی. کہو فتایا و فتاتی, اے لڑکے اور اے لڑکی, اے غلام اور اے لونڈی مت کہو. انہیں انسان قرار دیا گیا, اس حد تک انسان قرار دیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی امامت ذکوان نام کا غلام کرتا ہے, امامت پہ کھڑا کر دیا اس. ہمارے یہاں تو فقہی مسئلہ ہے کہ مولوی کی قوم بڑی ہونی چاہیے, چھوٹی قوم کا مولوی مت رکھے. یہاں بھی ہم جب بدیل دینے جاتے ہیں اپنا سبسٹیٹیوٹ چھٹی کے لیے تو وہ کہتے ہیں ناتور نہیں ہونا چاہیے, ڈرائیور نہیں ہونا چاہیے, نائی نہیں ہونا چاہیے, فلاں نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ امام کی قوم بڑی ہونی چاہیے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں بڑی قومیں ہیں ماشاءاللہ, لیکن کوئی بھی اپنا امام تیار نہیں کرتی. امام وہ رینٹ مولوی کہیں سے کہیں لے آتے ہوں, تلاگانگ سے, بارانی علاقے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں, وادی نیلم سے کشمیری لے آتے ہیں. اپنے یہاں باقی ساری چیزیں تیار کریں گے,
ماسٹر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، لیکن مولوی کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی قوم کا اگر مولوی ہوگا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا نا، وہ تو پھر کمیٹی کی بات نہیں مانے گا، اسے پتہ ہے کون کیا زیادتی کر رہا ہے۔ تو کون ایسا، کوئی بندہ بھی ایسی انتظامیہ نہیں چاہتا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مولوی کھم کتڑ سا ہو، جتنا برے حال والا غریب ہو اتنا دب کے ہم سے رہے گا اور ہماری مرضی کی تقریر کرے گا۔ تو ہمارے یہاں یہ مولوی کی ذات بڑی ہونی چاہیے۔ اچھا، وہاں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان میں ذکوان نام کا غلام جو حافظ قرآن تھا وہ امامت کروایا کرتا۔ اچھا، صف میں کھڑے ہو گئے تو آپ تو شعر پڑھتے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، وہاں تو ام المومنین کا امام ہے، وہ ایک صف میں نہیں آگے ہے۔ یہ مقام ایک غلام کو صرف اسلام دے سکتا، جو انسان کو اپنی تخلیق سمجھتا ہے، جس نے قانون سازی کی ہے وہ سب کا رب ہے، وہ غلاموں کا بھی خالق ہے۔ ورنہ جو بھی قانون بنایا جاتا ہے مزدوروں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے حکومت تو وہ کمیونسٹ نظام لے آتے، لیبرز کے حق میں قانون بناتے ہیں، سرمایہ دار بھاگ جاتے، سرمایہ دار کے ہاتھ میں لگتی ہے تو وہ کیپیٹلسٹ کے حق میں بناتے، مزدور کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر جانبدار قانون سازی صرف اللہ پاک کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے، کسی طبقے کے ساتھ نہیں، کسی کاسٹ اور شیڈول کے ساتھ نہیں، کسی علاقے سے نہیں۔ وہ سعودی نہیں ہے، اللہ سعودی نہیں، اس کا تعلق کائنات کی ہر چیز کے ساتھ، ساری کائنات اس کی تخلیق ہے، سارے انسان اس کی مخلوق ہے، وہ سب کا رب ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، بس میرا تمہارے ساتھ ربوبیت کا تعلق ہے، رشتہ داری کسی قوم کے ساتھ نہیں۔ یہ رشتہ داری جگانے کی یہود نے بھی کوشش، اسی چکر میں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ہم میں اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عزیر اللہ کے بیٹے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ہم میں اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا ہمیں وہ جس نگاہ سے دیکھے گا دوسروں کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، تم بیٹے ہو تو پھر تمہیں پھینٹی کیوں لگاتا ہے ذرا سا پل ہلتے جلتے ہو تو؟ فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، اس نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے دیگر بشر سمیت تم بھی بشر ہو، رشتہ دار کوئی نہیں اس کی، وہ کسی کی فیور نہیں کرے گا، عدل کرے گا۔ قرآن حکیم کے اندر جہاں بھی اللہ پاک نے اہل کتاب کی گمراہیوں کا ذکر کیا، استثناء دیا چاہے وہ تھوڑے تھے، فرمایا من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، ان اہل کتاب میں ایسے ایسے ایمان والے ہیں کہ نبی ان کے حوالے تم پہاڑ سونے کے کر دو نا تو یہ تیرے حوالے کر دے، ذرا خیانت نہ کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں وہ بدبخت بھی ہیں کہ جن کے حوالے صرف دینار کر دو نا تم تو کبھی تیرے حوالے نہیں کریں گے جب تک تو ان کے در پہ سدا کھڑا ہی نہ رہے، ہر وقت کنڈا کھٹکھٹاتا نہ رہے، تنگ آ کے دے دے تو دے دے، ایمانداری سے کبھی نہیں دیں گے۔ استثناء دی، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، یہ سارے جیسے نہیں ہیں، انہی میں وہ بھی ہیں اللہ کے بندے جو ساری ساری رات کھڑے اللہ کی آیات پڑھتے رہتے۔ تو اللہ پاک عدل کرنے والا ہے، وہ ایسا نہیں کہ غصے میں سب کو برا کہتا ہے۔ ہمارا کسی پٹھان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو ہم پوری پٹھان قوم کو برا کہہ دیتے، پنجابی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ٹول پنجابی آن دے، ایسے ہیں بس۔ ہم بڑے بے انصاف لوگ ہیں، لیکن اللہ عدل ہے، اس کی قانون سازی۔ آپ دیکھیں وہ غلام ہے لیکن وہ کہتا ہے میں ان کا بھی رب، مجھے ان کا بھی ترس آتا، ان پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہو گئی یہ بات۔ دوسرا جو تقابل ہے، پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اسلام موجد نہیں ہے غلامی کا، اسلام جب آیا تو دنیا غلاموں سے بھری پڑی تھی،
اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اسلام آتے ہی کہہ دیتا کہ جی سارے غلام آزاد. لوگ یہی چاہتے ہیں نا کہ اسلام نے شراب حرام کی، فلاں چیز حرام کی، غلامی کیوں نہیں حرام کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام اگر آتے ہی کہتا کہ سارے غلام آزاد ہو گئے بھائی، تو غلاموں کو آزاد رہنے کا تجربہ ہی کوئی نہیں تھا. وہ کیا کرتے؟ دبئی چلے جاتے، کسی کمپنی میں ملازم ہو جاتے. کام کیا تھا وہاں پہ جو وہ کرتے؟ ایک دم سے ہزاروں لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، کرنے کو کوئی کام نہ تو ڈاکے ہی ماریں گے نا، لوٹیں گے، پھر معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی. اسلام یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایک ایک کر کے سب کو آزاد کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور مالک سے یہ کہا کہ ان کی مدد کرو پاؤں پہ کھڑے ہونے میں. اگر کوئی مکاتبت کر کے آزاد ہوتا ہے تو اپنی زکات میں سے اس کی مدد کرو، اسے پاؤں پہ کھڑا کرو. تو شریعت نے ایسا. دوسرا یہ کہ جی اگر غلامی کو، پہلی تو یہ بات کہ غلام جو ہو چکے ہیں اگر آزاد کرتا ان کو تو دنیا میں افراتفری پھیل جاتی. اسلام یہ نہیں چاہتا تھا. اسلام بڑا ہی عملی دین ہے. آئیڈیلز اس میں ہیں، لیکن آئیڈیلز جتنے بھی ہیں وہ آئیڈیل حالات میں برسرے کار آئیں گے. دیکھنا آپ کے پاس بیج بھی ہوتا ہے، زمین بھی ہوتی ہے، آپ اسے رکھے کیوں بیٹھے رہتے ہیں 6 مہینے؟ گندم کا موسم آئے گا تو گندم بوئیں گے نا. گندم بونا آپ کا مقصد ہے، آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہ آئیڈیل ہے، لیکن باہر موسم نہیں ہے. سگنل گرین ہو گیا، آپ کو کہا کیا گیا ہے کہ جب سگنل گرین ہو تو موو، تو جو ہی سگنل گرین ہوگا آپ اگلی گاڑی کو ٹکر مار دیں گے. اور بھائی کوئی رستہ بھی ہوگا تو آپ موو کریں گے نا، یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ نہیں دیکھنا. تو 2 چیزیں ہو گئیں کہ سگنل بھی گرین ہو اور سپیس بھی ہو آپ کے پاس موو کرنے کی. سگنل گرین ہے تو بے شک گرین رہے، جب جگہ ہی کوئی نہیں، آپ کے دائیں بائیں نکلنے کی جگہ کوئی نہیں، آپ موو نہیں کر سکتے، کیا کریں گے آپ؟ اس کو کہتے ہیں اضطرار، کہ شریعت کا قانون اپنی جگہ موجود ہے لیکن سوسائٹی میں سپیس کوئی نہیں، اس کی باہر انوائرمنٹ نہیں ہے. وہ آئیڈیل ان حالات میں نازل ہوا تھا جن حالات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ، وہ سماج کھڑا کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال صرف قرآن پہنچانا نہیں، قرآن کے ایمانیات اور تقوی پر مبنی ایک سماج کھڑا کرنا تھا. وہ بندے کھڑا کرنا کہ جن کا ذکر تورات اور زبور میں تھا. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جماعی ہے اہل سنت والجماعت. ہم اس جماعت کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ وہ جماعت ہے جس نے نبی کی سنت کو ایکسٹینشن دی ہے. ان میں سنت قائم ہوئی ہے. سنت کسی لفظ کا نام نہیں، سنت ایک رواج کا نام ہے، اور وہ رواج صحابہ میں جاری ہوا ہے اور اس کی گارنٹی اللہ پاک نے دی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اور پہلوں میں پہلے سارے صحابہ ہم سے پہلے ہیں نا، ان پہلوں میں پہلے کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جو پہلے ایمان لائے. والسابقون، سابق کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ سے آگے نکل گئے. الاولون، پہلوں میں پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجروں میں سے بھی انصاریوں میں سے بھی، والذین، اور وہ جو اتبعوہم، جنہوں نے ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم، پیروی بھی کس طرح کی؟ بے احسان، اچھے طریقے سے. اللہ انہیں شاباش دے رہا ہے. کس کو؟ مہاجرین اور انصار میں سے
وہ جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے گئے، جن کے لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے ان آئیڈیل حالات میں اس آئیڈیل سماج کو کھڑا کیا، بڑی مشقت کی آپ نے۔ ہر قبیلے سے، ہر قوم سے لوگ مسلمان ہو کر آ رہے تھے، اور ہر ایک کے اندر اپنی فائلیں بھری ہوئی تھی۔ آپ پرانا موبائل خریدیں نا یوزڈ، تو اس میں سے ڈھیر ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ کسی کا پرانا کمپیوٹر خرید لیں تو فارمیٹ کروانا پڑتا ہے۔ یہ آسمان سے نہیں اترے تھے، یہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگ تھے، بت پرست تھے، حاجیوں کو لوٹنے والے تھے، جن کو میرے نبی نے قرآن پر پیش کر کے فارمیٹ کیا ہے۔ ہم ڈرتے، ہم فرعون کی زندگی جینا چاہتے ہیں اور موسیٰ کا مقام مانگتے۔ تو آئیڈیل حالات کے لیے ہوتے ہیں، آئیڈیل کو سینے سے لگا کر پریگمیٹک انداز میں چلنا کہ وہ بات کہو جو کر سکتے ہو۔ ہمارے مفتی حضرات کیا کرتے ہیں؟ مجھے شکوہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ عوام نہیں، وہ بھی اور ان کے ابا جان بھی اس پہ نہیں چل سکتے، پھر بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہتا ہوں کہ یہ وہ آنسرنگ مشین نہیں لگی ہوئی ہوتی ٹیلی فون پہ، صرف یہ ہے، اپنا کچھ استعمال نہیں کرنا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، صبح ایک آدمی کا سوال تھا، غالباً اے آر وائی پہ کسی اسٹیشن پہ کوئی لگے ہوئے تھے مفتی صاحب، تو کسی نے سوال کیا کہ جی اگر کوئی آدمی ایک مسلک کو چھوڑ کے دوسرا مسلک اختیار کرتا ہے اور گھر والے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی گھر والے بالکل ٹھیک کرتے، بندہ انفی ہو اور دوسری جماعت میں نماز پڑھ لے، مسلک بدلی ہو گیا۔ کہتا ہاں ٹھیک کرتے۔ میرا خیال ہے کہ سارے مولوی صاحبان کو بھرتی کر کے دبئی لانا چاہیے، ایک چکر ان کو لگانا بہت ضروری۔ یہاں یہ 6 مہینے سال رہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ دنیا کہاں ہے۔ دین صرف فتاوی عالمگیری کا نام نہیں ہے، دین صرف تاتار خانیہ کا نام نہیں ہے، دین صرف قدوری کا نام نہیں ہے، دین زمین و آسمان سے وسیع چیز کا نام ہے۔ تو عملی دین عمل کی بات کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ جنگ ہے، اسلام نے سارے منافذ بند کر دیے، ساری کھڑکیاں بند کر دی غلامی کی، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا سوائے ایک طریقے کے کہ وہ شرعی خلیفہ ہو اور اس کے حکم پر جو جہاد کیا جائے گا وہ غلام ہوں گے۔ خلیفہ بغداد میں تھا، یہ سلطان محمود غزنوی وغیرہ یہ جو لوگ تھے یہ ان کے اپنے ملک تھے، یہ وہاں سے سند لیتے تھے خلافت سے، جیسے نمائندگی کی کو لیتا ہے آپ کا گورنر سندھ کا ہو گیا۔ ان کے جہاد کو جہاد نہیں کہا جاتا تھا، یہ غلام اور لونڈیاں نہیں بنا سکتے تھے جب تک کہ بغداد سے اعلان جہاد کا نہ ہو، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے والی خلافت جو ابو بکر عمر عثمان علی سے آئی ہے وہ اس کے امین تھے، وہ لیگل سٹیٹس تھا ان کا جہاد اعلان کرنے کا، یہ ان کی نمائندگی کرتے تھے، ان سے سند لیتے تھے اپنی حکومت کی، حکومت کرنے کے لیے اصل جو جہاد ڈکلیئر ہوتا تھا وہ خلیفہ کرتا تھا۔ اب کتنا مشکل کر دیا اسلام، ہمارے یہاں تو جو جماعت اٹھتی ہے 2 حدیثیں پڑھتی ہے اور بندوق اٹھا کے جہاد کے لیے نکل پڑتی ہے، اور ہم نے پروموٹ کیا، ہم سے مراد ہم مولویوں نے، یہ ہمارا جرم ہے۔ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ امام کی اجازت کے بغیر تم نماز استسقاء نہیں پڑھ سکتے؟ تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے، امام کتنا بھی برا ہو
زرداری اعلان کرے گا تو تم نماز استسقاء پڑھو گے، شیخ خلیفہ کا اعلان آئے گا تو ہم نماز استسقاء پڑھیں گے، 10 سال بارش نہ ہو اور تم نماز استسقاء کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، تم بندے کیسے مار سکتے ہو اپنی مرضی سے؟ جو بندہ اٹھتا ہے جناب علی، داڑھی بڑھا لیتا ہے، گن اٹھاتا ہے، اپنے گناہوں کا کفارہ دوسروں کے خون سے لیتا ہے کہ میں بس جنت میں جاؤں بندے مار کے. یہ سارا جو بھی تشدد اس وقت ہے، جتنا ہمارے یہاں مذہبیت بڑھی ہے، مدارس بڑے ہیں، ایکسٹینڈ ہوئے ہیں، طلباء کی تعداد بڑھی ہے، متشددین کی تعداد بھی بڑھی ہے. کہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ آئیڈیا؟ کون انہیں پڑھاتا ہے؟ ہمارے مولوی حضرات. تو دین جو ہے اس نے ایک منبع رکھا ہے غلامی کا. اچھا غلامی کا بھی کیا، اسیری کا. اچھا اگلی جو غلط فہمی ہے، پہلی تو یہ تھی نا کہ اسلام نے جی غلامی کو پروموٹ کیا. ہم کہتے ہیں اسلام غلامی لایا نہیں، اسلام کا پالا پڑ گیا تھا غلامی سے. یہ دیکھو کہ اسلام نے غلامی کو کیسے ہینڈل کیا حکمت کے ساتھ، ختم بھی کر دیا، افراتفری بھی کوئی نہیں پھیلا. ان کے یہاں جو غلامی ختم کی گئی، تو آج بھی حالت یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں ہوٹل سے تو آپ کو یہ کہہ کے بھیجا جاتا ہے کہ $20-30 لے جانا جیب میں، تاکہ جب آپ کو کالا روکے. یہ کالے کون ہیں؟ یہ غلام ہی خرید کے لے کر گئے ہوئے، جہازوں کے جہاز بھر کے. اس کے بعد کیا ہوا؟ معاشرے میں وہ سمٹ نہیں سکے، وہ ابزارب نہیں ہوئے، معاشرے کا حصہ نہیں بنے. ان کی کالونیاں الگ. ہوٹل میں کتا جا سکتا تھا، کالا نہیں جا سکتا تھا. آپ نے غلامی کا قانون تو بنا دیا، لیکن وہ دلوں سے نفرت تو آپ نہیں نکال سکتے. شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رنگ نہیں دیکھتا، قوم نہیں دیکھتا. قومیں ہم نے بنائی ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، اے نوع انسانیت، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. اور ہم نے تمہیں قبائل اور قومیں کس لیے بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کو ڈفرینشیٹ کر سکو کہ بھئی ایک کا نام بھی انور ہے، دوسرے کا بھی انور ہے، یہ انور افریدی ہے، یہ بنگش ہے، یہ ڈار ہے، یہ بٹ ہے. اتنی ساری بات ہے. اس کی بنیاد پر عزت اور ذلت کے فیصلے قیامت کو نہیں ہوں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن کوئی بھی اپنا نسب لے کر کھڑا نہیں ہوگا کہ یہ چودھری ہے، یہ ملک ہے. اتھے عملہ تے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. تو انہوں نے جو غلامی ختم کی قانون سازی کے ذریعے، انہوں نے کالونیاں غلاموں کی بنا دی. آج بھی ان کا سٹیٹس وہی ہے کہ وہ جرائم پیش آئیں. اور اسلام نے جن کو آزاد کیا انہوں نے حکومتیں کی ہیں. تو جہاد ہوگا. اب جو بات یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی آزادی اور غلامی کا تقابل کرتے ہیں آپ، کہ آزادی اچھی چیز ہے، غلامی بری چیز ہے. اسلام نے اس کو کیوں اختیار کی؟ آپ تقابل کس میں کرتے ہیں؟ آزادی اور غلامی میں. یہ تقابل غلط ہے، یہ تقابل غلط، نتیجہ بھی غلط نکلے گا. آپ تقابل کریں قتل اور غلامی کا. جنگ ہے نا، دونوں مارنے نکلے ایک دوسرے کو، آنکھوں میں خون اترا ہوا، اس کا ساتھی مارا گیا اس کے ہاتھ سے، وہ اس کے سامنے آ گیا. اس کے قابو، جب اسیر ہو گیا، قیدی ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں آ گیا تو قیدی بنا ہے نا. اسلام کہتا قیدی نہیں بنانا، مار دینا. جب اس نے قیدی بنایا تھا تو قتل بھی کر سکتا تھا. اسلام نے ان حالات میں جبکہ خون آنکھوں میں اترا ہوا تھا، جذبات اپنی ایکسٹریم پر تھے، اس کے اپنے ساتھی رشتہ دار مارے گئے تھے، ان حالات میں اسلام کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. اللہ پاک نے انسانوں کی نفسیات میں لالچ رکھی، اس لالچ کو استعمال کیا. فرمایا نہ مار اس کو تو غلام بنا لے، تو اس کو قیدی کر لے، پھر اس کو بیچ دینا، تو اس سے تو کام لینا اپنے گھر میں. لالچ دیا اس کو کہ کسی طرح خون خرابہ نہ ہو، اس کی جان بچ جائے.
آج جان بچ جائے گی، بعد میں اس کی زندگی کی، اس کی آزادی کی سبیل بھی کرتے ہیں کچھ. فی الحال تو جان بچانا مقصود ہے نا. جب کوئی بندہ بہت بڑا کرمنل ہوتا ہے، گولیاں پولیس ہی مارتی ہے، پھر تھانے ہاسپٹل لے جاتی ہے، تو سارا زور جان بچانے پہ ہوتا ہے. حالانکہ جان بچا کے پھانسی پہ لٹکانا ہوتا ہے. یہاں تو شریعت کہہ رہی ہے اس کی جان بچاؤ، بعد میں آزاد بھی کرا لیں گے. تو تقابل کس میں ہے؟ قتل میں اور قید کرنے میں. شریعت کہتی ہے، اس کو لالچ دیتی ہے کہ تیرے کام آ جائے گا، تو اس کو نہ مار. اگر وہ حرام قرار دے دیتی قید کرنا، تو پھر مارنا ہی مارنا تھا نا. تو شریعت نے خون خرابہ روکا ہے یا اس کو جواز دیا ہے؟ شریعت نے خون خرابہ روکا. وہ اسیر ہوگا، غلام نہیں، اسیر ہوگا. جو کرمنل ہوتے ہیں نا، قید ہوتے ہیں، ان کو اسیر نہیں کہتے، ان کو سجین کہتے ہیں. قرآن نے وہ بھی استعمال کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا فرعون نے، چونکہ 304 ہو گیا تھا، غلطی سے ہو گیا، تو اس نے ان کو وہی کہا تھا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تمہیں سجن میں ڈال دوں گا، سجین بنا دوں گا تم. انما یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اسیر اسیر ہو کے اسٹیٹ کے حوالے کر دیا جائے گا. سارے اپنے اپنے قیدی حکومت کے حوالے کر دیں گے. جو مال جہاں سے اٹھایا ہے جمع کروا دیں گے. ایک پڑاؤ ہوتا تھا، جو جو چیز ملتی تھی وہاں لوگ جا کے ڈال دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دیکھیں اس کی وہ جو مال غنیمت، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں کہ آپ کا ایک غلام تھا، اونٹ کا پلان درست کر رہا تھا. کسی غزوے سے واپسی ہو رہی تھی یا جانا ہو رہا تھا، اس قبیلے کے پاس پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں کوئی دشمن چھپے ہوئے تھے. وہ اونٹ پر پلان رکھنے لگا تو تیر آیا اور اس کو لگا اور گرا اور شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے، انہوں نے دوڑے اس کی طرف، اس کو اٹھانے کے لیے کہا کہ شہادت مبارک ہو. جب دیکھا کہ ہلتا جلتا نہیں، ختم ہو گیا، کہا شہادت مبارک ہو، جنت مبارک ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو آگ کو دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر، اس سے سامان کی تلاشی لو. سامان کی تلاشی لی تو ایک چادر بیچارے نے بچا کے رکھی ہوئی تھی، مال غنیمت میں جمع نہیں کروائی تھی، اسے اپنے پاس روک لی تھی. آپ نے فرمایا میں اسی چادر کو آگ کی بنے ہوئے اس پر دیکھ رہا. کسرا کا تاج ایک بدو لے کر آتا ہے اپنی دھوتی میں لپیٹ کے، آ کے جمع کرواتا ہے سپہ سالار کے پاس، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو ہی اس کے اوپر سے وہ دھوتی اٹھائی گئی پرانی، تو وہ پورا جو خیمہ تھا جہاں جمع کروایا جا رہا تھا وہ جگمگ کر اٹھا. وہ تاج تھا، اس کے اندر کیا کیا لگا ہوا ہو. تو انہوں نے اس کو آواز دی اور پوچھا کہ ادرا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جس کے لیے کیا ہے اس کو نام پتہ ہے، آپ کو ضرورت نہیں، آپ کو مال پہنچ گیا نا. آج بھی کہا جاتا ہے کہ ایک نامعلوم بدو لایا، اس کا نام کوئی نہیں ہے، جمع کروا دو. اچھا اسٹیٹ کے پاس جمع ہوگا. اب ریاست کے لیے قانون سازی کی، اما فداء بعد، اما منن او فداء. اگر تم چاہو تو احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہو، اور چاہو تو فدیہ بھی لے سکتے ہو، چاہو تو تبادلہ بھی کر سکتے ہو. یعنی ایک قوم کے پاس بندے پکڑے گئے ہیں، ظاہر ہے ہمارے بھی کچھ ادھر پکڑے گئے ہوں گے. جنگ جب بند ہو جاتی تھی تو پھر تبادلہ ہوتا تھا. آج تو یہ ہوتا نا کہ ایک اسرائیلی کے بس 37,000 فلسطینی چھوڑے جاتے. اس زمانے میں مسلمانوں کا یہ ریٹ تھا کہ ایک مسلمان کے عوض ہزاروں کافر قیدی چھوڑ دیے جاتے. ریٹ کی بات. جب برطانیہ ہندوستان میں آیا تھا مغلوں کے زمانے میں، تو ایک ہندوستانی روپیہ 82 یا 86 پاؤنڈز کا ہوتا تھا. اسی لیے اس کو گولڈن سپیرو کہتے تھے، سونے کی چڑیا.
پھر کیا حشر ہوا ہمارا. تو آج یہ حال ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا, دیکھا جاتا تھا اہم بندہ کس کے پاس ہے جی, کمانڈر ہے جی, اچھا جی اس کے بدلے اتنے بندے چھوڑیں گے. تو حکومت کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو قیدیوں کا تبادلہ کر لے, چاہے تو فدیہ لے لے, جتنے پیسے دے دو جی اور بندے اپنے لے جاؤ. اب دیکھیں نا, غزوہ بدر والے جو قیدی ہوئے تھے 70 بندے, ان کو غلام بنایا گیا تھا؟ نہیں بنایا گیا نا. ان کو آپشن دیا گیا فدیہ دو. اللہ پاک نے کہا اما منن, چاہو تو کسی پر احسان کر کے چھوڑ دو, جیسے حضرت سمامہ ابن اصل کو رہا کیا گیا اور وہ گئے اور جا کے باہر چشمے سے وضو کر کے آئے اور غسل کر کے اور آ کے مسلمان ہو گئے. کہا کہ مسلمان تو میں پہلے ہی ہو جانا چاہتا تھا, لیکن بندے ہوئے کی حالت میں اگر میں مسلمان ہوتا تو پھر تم جب تک میں جیتا تانا دیتے رہتے کہ تم نے جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے ہو. تم, میں انتظار میں تھا کہ میری جان چھوٹے تو میں اپنی مرضی رضامندی سے اسلام کا اظہار کروں. تو اس میں فدیہ مقرر کیا گیا تھا اور کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں تھی. آپ کے داماد قید ہوئے تھے حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ قید ہوئے. چچا عباس قید ہوئے اور عقیل قید ہوئے. طالب مارے گئے, ابو طالب کے بیٹے جو تھے جن کے نام پر ان کی کنیت تھی وہ بھی بدر میں آئے تھے, وہ مارے گئے. عقیل قیدی ہوئے, یہ بھی ابو طالب کے بیٹے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے یہ. تو آپ نے چچا سے کہا کہ اپنا بھی دو اور عقیل کا بھی دو, تم لے کر آئے ہو ساتھ سے. وہ کہاں سے دے, اپنا بھی دیں اور بتیجے کا بھی دیں. آپ کے پاس مال ہے؟ تو میرے پاس کوئی مال نہیں. کہا وہ جو ام فضل کو آپ نے دیا رکھنے کے لیے فلاں جگہ سونا, وہ کدھر گیا ہے؟ تو اب ظاہر یہ بات دونوں میں تھی, حضرت عباس اور ان کی بیوی کے درمیان تھی. لیکن حضور نے فرمایا تم نے فلاں جگہ جو رکھوایا ہے وہ کہاں گیا؟ کسی کو چھوٹ نہیں دی. جب ابلاس کے فدیے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ذاتی دیا تھا ان کو, تو اس ہار کو جب حضور نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ظاہر ہے ایک بیٹی کے لیے اپنی ماں کا دیا وہ ہار کتنا عزیز ہوگا اور کتنی کشمکش ہوئی ہوگی اپنے شوہر اور اس ہار کے درمیان, اور آخر اس نے اپنے شوہر پر اس ہار کو قربان کر دیا اور فدیے میں بھیج دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ سے کہا کہ اگر تم یہ کہو, اجازت دو, تو یہ ہار میں اس کو واپس کر دوں اور اپنی بیٹی اس سے فدیے میں لے لوں, کہ یہ چلا جائے میری بیٹی بھیج دے, تبادلہ کر لوں بیٹی کا. ٹھیک, اس سے بات ہوئی, نے کہا ٹھیک. تو انہوں نے جا کے بھیج دیا حضرت زینب کو اور پیچھے خود بھی آ کے وہ مسلمان ہو گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اما منن و اما فدان, یہ دنیا میں کہیں نہیں تھا, یہ پہلی دفعہ اسلام کی کتاب قرآن میں یہ قانون سازی موجود ہے کہ فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے تمہارے پاس 3 آپشن ہیں. تبادلہ کر لو, فدیہ مانگ لو, یا کسی دیکھو اگر کہ فلاں کا دل نرم ہے چھوڑا تو شاید مسلمان ہو جائے, احسان کر دو. اور بدر والوں سے باقی جو بچ گئے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن پڑھے لکھے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دو لکھنا پڑھنا اور جاؤ تم آزاد ہو. مکے والے مشرکوں سے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ہمارے فی بندہ ہمارے 10 بچے پڑھا دے, جس دن ہمارے بچے پڑھنا لکھنا شروع ہو گئے اس دن تم آزاد ہو. اب آپ بتائیے, مکے والے مشرک ان بچوں کو حدیثیں پڑھا رہے تھے, کیا پڑھا رہے تھے؟ دنیاوی تعلیم تھی نا. تو حضور اس کو فدیے میں کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھا دو, ٹیچر بن جاؤ ہمارے بچوں کے, انہیں پڑھنا لکھنا سکھا دو. تو یہ جو ہم نے دینی اور دنیاوی کی تفریق کر دی ہے, ہم دنیاوی تعلیم کو وہ تقدس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اپنے مولوی صاحب کو ہم دیتے ہیں.
جو مختلف کتابیں جو اب ضرورت بھی نہیں ہے. ہم اپنے مفتی صاحب کو وہ مقام دیتے ہیں جو کسی ڈاکٹر کو نہیں. ہم ڈاکٹر قدیر کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اس کی راتیں بھی جو سوچنے میں گزری ہیں اور جو جگراتیں میں جو گزری ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک عبادت. انہی کی وجہ سے آج آپ کے مدارس اور مساجد جو ہے وہ بچے کھڑے، ورنہ تو بنیاں جو ہے وہ بار بار چڑھ کے آتا ہے ساون کی گٹاؤں کی طرح. اسی کا نتیجہ ہے کہ دشمن نے دنیاوی علم میں اتنا رسوخ حاصل کر لیا ہے. وہ علم جس کا پہلے امتحان کروایا تھا اللہ نے، علم الاسماء، نالج آف نارمیٹو سائنسز، یہ ہو گیا علم الادیان، اور نالج آف فزیکل سائنسز یہ ہو گیا علم الاسماء. جو دونوں امتحان اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے کروائے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، انہوں نے اس پر محنت کی ہے. آج وہ جہاز بھر کر لے کر آتے ہیں مارنے کے لیے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کتابیں کھول کے پھر اس کی پروفیسیز بیان کرتے ہیں، پیشن گوئیاں. اب آگ لگے گی، یہ آگ آگے جائے گی، فلاں ملک میں پہنچے گی، وہاں سے امام مہدی نکلے گا، پھر وہ یہ کرے گا. بس ہمارے مولویوں کا یہی کام، چھٹی ٹلی بج جائے گی، قیامت آ جائے گی، ہم سلوٹ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، کافر بھگتیں گے. بس ہمارا یہی کام. فلاں چیز اب دریافت ہوئی ہے، دیکھو قرآن میں 1400 سال پہلے آیا تھا، تو آپ مرے ہوئے تھے 1400 سال پہلے، نکال کے دکھایا کیوں نہیں آپ نے؟ اب کافر نے محنت کر کے وہ نکالا ہے، تو آپ سے زیادہ پھر قرآن کا عالم وہ نکلا. آپ کو 1400 سال سمجھ نہیں آئی، جب وہ نکال کے لایا تو آپ نے کہا قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. ہمارا کام اب یہی ہے. تو جب تک آپ کہتے ہیں جی اپنے نصاب کو اردو میں بدلی کریں جی آپ، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس طرح کامیابی نہیں ہوتی، اس طرح بھی نہیں ہوگی. کامیابی تب ہوگی جب آپ جس کو آپ دنیاوی علم کہتے ہیں اس کو بھی تقدس میں وہی سٹیٹس نہ دیں، اس ماسٹر کو پڑھانے والے کو بھی اتنا ہی مقدس نہ سمجھیں، عزت والا نہ سمجھیں جتنے اپنے مولوی صاحب مدرس کو، قرآن پڑھانے والے حافظ صاحب کو سمجھتے ہیں. تب تک آپ کا معاشرہ کبھی تعلیم میں آگے نہیں جائے گا. تو اسلام نے اس کا حل یہ نکالا کہ بھئی یہ طریقہ ہے، آپ اسیر بنا لیں، تبادلہ کر لیں، فدیہ لے لیں، یا احسان کر کے اس کو چھوڑ دیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا. اچھا، اگلا جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ لونڈی والا، اصل میں جس کے لیے یہ شروع کیا تھا، لونڈی بن گئی، جو ہی وہ قیدی ہوتی ہے تو اس کا شریعت کہتی ہے کہ اس کا پچھلا نکاح جو بھی تھا وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. اچھا، اب اگلے گھر میں وہ گئی ہے تو ظاہر ہے عورت ہے. اب اس کو اگر غلام سے بیایا جاتا ہے تو اس کی اولاد غلام ہوگی. غلام اور لونڈی میں سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ غلام ہوگی. تو گھر میں تو غلامی کی ماشاءاللہ فیصلہ باد بن گیا، ہوم انڈسٹری لگ گئی، گھر میں غلام پیدا ہونے شروع. اب جنگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سمجھ لگی آپ کو کہ اگر غلام سے نکاح کیا جاتا اس لونڈی کا تو اولاد، پوتے، پڑپوتے سارے غلام ہوتے. اسے کہا گیا، اس شوہر کو یہ کہا گیا، وہ جو آقا ہے اس کا، کہ اگر تم اسے بیوی بنا لو، لیکن اس کے حقوق میں کمی کی گئی. کمی اس لیے کی گئی کہ وہ اسلامی ماحول میں رہی نہیں ہے. اگر اس کو مکمل بیوی کا سٹیٹس دیا جاتا ہے تو پھر اس پر شرعی قوانین لاگو ہوں گے، اسی شدت کے ساتھ لاگو ہوں گے، جبکہ اس کی تربیت ابھی وہ نہیں، اس کا ایمان ابھی وہ نہیں. تو اس کے لیے اس کے ذمہ داریاں کم رکھنے کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ، اب دیکھیں ایک بندہ، اس نے ایک دو تین لونڈیاں اس کو مل گئیں حصے میں، 4 شادیاں اس کی پہلے ہو چکی ہوئی، 5ویں وہ کر نہیں سکتا. اس کو نہیں، اگر وہ عورت ہے، اگر انسان ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں، ضروریات ہیں، اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی. غلام سے نکاح کرتے ہیں تو غلاموں کی انڈسٹری لگ جائے گی. تو حل کیا تھا کہ تم اس کو بیوی بنا لو، ازدواجی حقوق ادا کرو. اب جب اس کو بچہ ہوتا تھا تو اس کا سٹیٹس بدلی ہو جاتا تھا. اب وہ لونڈی نہیں رہتی تھی، اب وہ ام ولد بن جاتی تھی، ام ولد کہلاتی تھی. اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا تھا.
کیونکہ اولاد کو اور ماں کو الگ نہیں کرنے کا قانون. اب اس کو وہ بیچ بھی نہیں سکتا. اور وہ وراثت میں پہلے ہوتا تھا نا کہ جب بندہ مرتا تھا تو غلام اور لونڈیاں بھی وراثت میں تقسیم ہوتے تھے، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی. جو یہ سب فوت ہوں گے وہ آزاد ہو جائے گی. اور اس کا بیٹا جو ہے جس کی وجہ سے وہ ام ولد بنی ہے، اس کو باپ کا نام ملے گا، وہ آزاد ہوگا اور باپ کی وراثت میں دیگر اولاد کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا. اور وہ ماں اس کی وراثت میں برابر کی شریک ہوگی. آزاد ہوگی، آزاد ہو گئی اور آزاد پیدا ہونے شروع ہو گئے. اسلام اگر غلامی کو پسند کرتا تو یہ پھر آزاد نہ کرتا، گھر گھر پھر فیکٹریاں لگ جاتی اور آج تک وہ غلامی چل رہی ہوتی. جس طرح محدثین چل رہے ہیں نا، مولوی چل رہے ہیں، امام چل رہے ہیں، خطیب چل رہے ہیں، تو غلامی بھی چل رہی ہوتی. وہ کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ آزادی کا رستہ کھول دیا گیا. جو لوگ متع کو لونڈی کے ساتھ تقابل کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. ایک شیعہ صاحب تھے، اذاکر ان کا میرے ساتھ فیس بک پہ بات چل رہی تھی تو انہوں نے اس کی مثال دی کہ لونڈی سے وہ جو متع والا ہے وہ زیادہ معزز ہے، اس لیے کہ اس میں چاہے ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے لیکن نکاح تو ہوتا ہے اور یہاں یہ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ نکاح کہتے کس کو ہے؟ یہاں اللہ پاک نے کہا نا، اللہ کیا نا اللہ پاک نے، تو نکاح ہو گیا. اللہ پاک کی منظوری نکاح ہے نا، ورنہ تو ایجاب و قبول کسی جگہ بھی کیا. اللہ نے مشروع کر دیا. مشروع کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک جائز ہے. دوسرا یہ کہ کیا متع سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ باپ کی وراثت میں شریک ہوتی ہے؟ اسے باپ کا نام ملتا ہے؟ نہیں. متع اور بدکاری میں کوئی فرق نہیں، وہ تو چھپ چھپا والا معاملہ ہوتا ہے. جبکہ یہاں اولاد ہوتی ہے، اولاد باپ کی، یعنی اسے شرم نہیں ہوتی اس بچے کو، اس لیے کہ اسے باپ کا نام ملتا ہے. صحابہ میں سے کتنے جب آپ سنیں فلاں فلاں کی ام ولد تھی، صحابیات میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی اولاد کی ماں تھی اور وہ بچہ جائز وارث تھا باپ کا. تو وہاں تو کوئی چھپنے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. وہاں تو ایک لیگل سٹیٹس ہے اس اولاد کا. جبکہ متع میں تم قتل کرتے ہو اسے، چاہے کسی ذریعے سے بھی کرو. اور وہاں شکر ہوتا تھا کہ کوئی اولاد ہو جائے تاکہ یہ عورت آزاد ہو جائے اور اس کی اولاد بھی آگے آزادوں میں گنی جائے. تو یہ جو تقابل ہے نا، یہ تقابل اصل میں سارے غلط فہمیاں پھیلاتا ہے. اسلام نے مشروع نہیں کیا، اسلام کا پالا پڑا. اسلام نے بڑی حکمت سے اس کو فیس کیا اور 3 بر اعظموں میں حکومت کرنے، وہاں جنگیں کرنے، قیدی اور غلام بنانے کے باوجود تمہارے یہاں نسلیں ان غلاموں کی موجود ہیں. اسلام میں کوئی نہیں. اسلام میں کوئی جگہ ہاتھ رکھ کے بتایا جائے کہ یہ اور یہ اس کا باپ دادا جو تھے یہ غلام تھے. تمہارے یہاں آج بھی نسلیں ان کی، پورا ان کا شجرہ نسب موجود ہے امریکہ کے کالوں میں کہ یہ فلاں 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 ان کا جو ہے وہ بک کے آیا تھا اور وہ غلام تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.